اب دیکھتے ہیں میکینیکل انجری کیا ہے. ٹھیک ہے, میکینیکل انجری کا مطلب ہوتا ہے یہ ویئر دا ٹرانسفر آف کائنیٹک انرجی اکر. کائنیٹک انرجی ایک باڈی سے دوسری باڈی میں اگر ٹرانسفر ہوئی, وہ جو انرجی ہے نا, کائنیٹک انرجی جو انرجی ہے باڈی میں, وہ جو دوسرے میں اگر ٹرانسفر ہوئی نا, وہ انجری کاز کروائے گی. اسے ہم کیا کہیں گے, میکینیکل انجری. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں ٹرومیٹولوجی. اب ٹرومیٹولوجی نا ایک سائنس ہے, ٹھیک ہے نا, جو میکینیکل انجری کے ہر اسپیکٹ کو ڈیل کرتی ہے. یعنی انجری کیسے ہوئی, کس ٹول سے ہوئی, کس ویپن سے ہوئی, کہاں لگی, اور نہ کتنی سیریس ہے. ٹھیک ہے, لیکن فورینسک ٹرومیٹولوجی یہ بھی دیکھتی ہے کہ انجری کے لا کے مطابق کیا انٹرپریٹیشن ہے. یعنی انجری ایکسیڈنٹ ہے یا جان بوجھ کے ماری گئی ہے, یا کیا یہ سیلف ڈیفینس میں ہوئی, کیا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہم نا ٹرومیٹولوجی میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایز اے ڈاکٹر ٹرومیٹولوجی ہم کیوں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے ایگزامپل لو, جیسے ہماری لائف کا ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں فریکچر لے کے, تو ہم ڈاکٹر کیا کریں گے, پہلے ہم ایکس رے کروائیں گے. یہ ساری چیزیں نا ٹراما کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہم چیزیں کرواتے ہیں, اسے ہم ٹرومیٹولوجی کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں جو وونڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں, یا میکینزم کیا ہے انجری کا, کس سے انجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, انجری کی وجہ کیا ہے. انجری نا ایک جیسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر انجری ایک ہی ویپنس یا ایک ہی ٹول سے نہیں ہوتی. الگ الگ ٹولس, الگ الگ ویپن سے ہوتی ہے. الگ الگ اسے میکینیکل فورس لگتا ہے. جو ویپن لگتا ہے ہر کسی کی ویلوسٹی اینڈ ویٹ الگ ہوتا ہے. جس پہ لگتی ہے مینس ٹیشو, جو ٹائپ ہے ٹیشو, لائک سافٹ جیسے اسکن کو لگی ہے, ہارڈ جیسے بون کو لگی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بہت ڈپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, وونڈ پروڈکشن کے لیے. اچھا, اب نمبر 1 دیکھتے ہیں ٹائپ آف ویپن. مینس کی لائف شارپ ویپن تھا یا بلڈ ویپن تھا, کہ دونوں جو ہے نا الگ الگ انجری کاز کرواتی ہیں. ٹھیک ہے, الگ الگ ڈیمیج کرتی ہیں. اچھا, اب دوسرا فورس کیسے لگی, میکینیکل فورس ڈائریکٹ لگی یا انڈائریکٹ. ڈائریکٹ مطلب سیدھا پنچ کسی نے مارا ہے, کسی نے مکہ مارا ہے, سیدھا منہ پہ لگا ہے, اسی لوکل جہاں لگا ہے لوکلائزڈ انجری ہوئی ہے, اسے ہم ڈائریکٹ فورس کہیں گے. انڈائریکٹ لائک کسی نے دھکا دیا ہو, ٹھیک ہے, کیا اور وہ گر گیا ہے, اس گرنے کی وجہ سے رسٹ فریکچر ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ فورس ہمیں پیچھے لگی ہے, گرنے کی وجہ سے جو ہمیں فریکچر ہوا ہے, رسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈائریکٹ فورس ہے, مینس کہ ایک جگہ پہ لگا ہے اور افیکٹ دوسری جگہ پہ ہو رہا ہے. اور ویپن کا ویٹ اور ویلوسٹی کیا ہے. اب ہم نے فزکس لیب میں یہی تو پڑھا ہے نا, کائنیٹک انرجی از اکولز ٹو 1/mv². جتنا ماس, جتنی ویلوسٹی زیادہ ہوگی, اتنی زیادہ کائنیٹک انرجی ہوگی. اور ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کائنیٹک انرجی جتنی زیادہ ہوگی, زیادہ انجری کاز کروائے گی. تو فار ایگزامپل اب دیکھ لیں, سلیب جو ہوتا ہے ہمارا, کوئی نا ماربل کا سلیب ہو, وہ دھیرے سے بھی لگے نا, انجری بہت زیادہ کاز کروائے گا. کیوں کروائے گا, کیونکہ اس میں ماس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو کائنیٹک انرجی زیادہ ہے تو زیادہ انجری ہوگی. فار ایگزامپل کوئی چپل ہے, مطلب اتنی بھاری نہیں ہے, چپل جیسے ہلکی ہوتی ہے نا, اس کو ہم نا بہت زیادہ اسپیڈ سے مارتے ہیں, تو نا وہ زیادہ انجری زیادہ ہمیں نا پین کاز کروائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ویلوسٹی زیادہ اسپیڈ سے ماری ہے نا, اس وجہ سے وہ کاز کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ٹیشو کا ٹائپ کون سا آتا ہے. اب دیکھو نا, ہر ٹیشو کا نا اسٹرکچر الگ ہوتا ہے, اور کچھ ٹیشو سافٹ ہوتے ہیں اور کچھ ٹف. ٹھیک ہے, اب دیکھو اسکن جو ہے نا ایزیلی کٹ ہوتی ہے, مینس کی سرفیس پہ انجری ہو نا کٹ ہو جائے گی, زیادہ بلیڈنگ ہوگی, یا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ڈیپ کیا ہے. ٹھیک ہے, فیٹ ہو اگر جیسے بٹک ریجن ہے, ٹھیک ہے, جس میں زیادہ فیٹ ہے, تو اس میں کوشن زیادہ ہوگا, زیادہ وہ انجری کو ایبزارب کرے گا, مینس کی انجری کم ہوگی. ٹھیک ہے, مسلس جیسے ہوتے ہیں پریشر سے ٹیئر ہو سکتے ہیں, بون زیادہ فورس لگنے سے فریکچر ہوتا ہے, اور برین ٹیشو آپ کو پتہ ہے بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا فورس بھی نا ڈینجرس ہو سکتا ہے, کنکرجن وغیرہ پروڈیوس ہو سکتا ہے, افیکٹ ہو سکتا ہے. چلو, ٹیشو کی ریزسٹنس اب دیکھیں گے, ٹیشو کی اپنی اسٹرینتھ کتنی ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کا باڈی اسٹرینتھ الگ الگ ہوتا ہے, جیسے ایج, ہیلتھ, فزیکل کنڈیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جیسے ایگزامپل لو, ینگ ہیلدی جیسے لوگ ہوتے ہیں, اسکن اس کی ٹائٹ ہوتی ہے, بونس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو زیادہ ریزسٹنس ہے, تو زیادہ ریزسٹنس میں نے کم انجری ہوگی اسے. ٹھیک ہے نا, اولڈ ایج ہے جیسے چلڈرن وغیرہ ہے, تو زیادہ نازک ہیں, زیادہ سینسیٹیو, زیادہ, تو نا آسانی سے انجری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بچے کو اگر نا ہاتھ لگاتے ہیں, بچوں کو اگر تھوڑا زور دے نا, تو وہاں بھی فریکچر ہو سکتا ہے, کیونکہ بچے کی بہت اسکن ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. وہیں فورس اگر ایک جوان پہ لگ جائے نا, تو صرف درد ہوتا. ٹھیک ہے, فریکچر وغیرہ نہیں ہوتا. اچھا, اب دیکھیں گے انجری کے ٹائم باڈی موو کر رہی تھی یا اسٹیٹک تھی. باڈی پارٹ موو کر رہے ہو نا, تو فورس کا امپیکٹ زیادہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. لائک موونگ پارٹ میں انجری اینگل بدل سکتی ہے, ٹھیک نا,
جیسے ایکسٹرا اسٹرینتھ اور ٹیئر ہو سکتی ہے، سڈن اسٹاپ یا جرک یا ڈسلوکیشن ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ رننگ میں تھا نا تو کسی سے ٹکرایا تو اس وجہ سے نا نی ٹوسٹ یا شولڈر ڈسلوکیٹ کی وجہ سے زیادہ انجری ہو سکتی ہے۔ اگر صرف اسٹیٹک تھا، مطلب ریسٹ میں تھا، کسی سے ٹکرایا تو صرف بروز وغیرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستوں فورینسک میں صرف یہ نہیں پوچھا جاتا کہ انجری لگی ہے، پوچھا یہ جاتا ہے کہ انجری کیسے لگی، کس فورس سے لگی، لائک کس اینگل سے لگی، لا کا ڈیسیشن بنتا ہے۔ اس لیے ہر فیکٹر فورینسک انویسٹیگیشن میں امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے وونڈ، ٹھیک ہے، ڈسرپشن آف اناٹمیکل کنٹینیوٹی آف ٹیشو آف باڈی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے وونڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب باڈی کا اسٹرکچر ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو باڈی کا اسٹرکچر ٹوٹ جائے، مطلب اسکن کٹ ہو جائے، ٹیشو ڈیمیج ہو جائے، خون نکل آئے یا کوئی چیز اندر گھس جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چوٹ ویزیبل ہوتی ہے نا، مطلب دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ زخمی ہے، ٹھیک ہے۔ لائک جیسے اب نا کسی کو چاقو لگ گیا ہے، بلٹ وونڈ ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں اسکن پیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وونڈ وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، ویزیبل ہو، ویژولائز کر سکے، باڈی کا نارمل اسٹرکچر جو ہے نا ڈسٹرب ہو گیا ہو، اسے ہم کہتے ہیں وونڈ۔ اب انجری پہ، ہارم illegally caused to any person in body, mind, reputation اور property means انجری کا مطلب صرف فزیکل چوٹ نہیں ہوتی، باڈی، دماغ، عزت یا پراپرٹی کا بھی نقصان انجری کہلاتا ہے، اور جب یہ کسی نے جان بوجھ کے یا اللیگل طریقے سے کیا ہو تو وہ لیگل انجری بن جاتی ہے۔ جیسے ایگزامپل کسی نے مار پیٹ کر دی، ٹھیک ہے، باڈی انجری، کسی نے عزت پہ جھوٹ بولا، ڈیفامیشن انجری، کسی نے موبائل توڑ دیا، پراپرٹی انجری، لائک کسی نے دھمکی دے کر اسٹریس دیا تو یہ مینٹل انجری۔ مینس انجری ہر وہ نقصان ہے یعنی جو کسی شخص کو جان، مال، عزت یا ذہنی حالت میں پہنچائی جائے، چاہے دکھ رہا ہو یا نہیں، پر یہ انجری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہارٹ پہ۔ ہارٹ مینس causing pain, harm, disease, infirmity, impairing, dismembering any organ of the body without causing death. مینس وہاں پہ ڈیتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ہرٹ کا مطلب ہے کہ کسی آرگن کا اتنا نقصان پہنچانا کہ اس کا کام رک جائے، ٹھیک ہے، ڈیمیج ہو جائے یا بندہ تکلیف میں ہو لیکن زندہ ہو، یعنی یہ سیریس چوٹ ہوتی ہے لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی۔ ایگزامپل جیسے کسی نے ہاتھ توڑ دیا، ٹھیک ہے، اسے ہم ہارٹ کہیں گے۔ کسی نے آنکھ ڈیمیج کر دی، ہارٹ کہیں گے۔ ہارٹ وہ چوٹ ہے جو پین اور لوس تو دیتی ہے لیکن جان نہیں لیتی، اور لا کہتا ہے یہ بھی جرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ گولڈن لائن سے کو اسی کیوں ہر وونڈ ایک انجری ہوتی ہے لیکن ہر انجری وونڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب سمجھو کہ اگر چاقو لگے وونڈ بھی ہے، انجری بھی ہے، اگر کسی نے دھمکی دی ہے یا اسٹریس دیا ہے تو انجری ہے لیکن وونڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہاتھ توڑ دیا ہے، ہرٹ بھی ہے، انجری بھی ہے، پر وونڈ نہیں ہے۔ اگر اسکن نہیں پھٹی، اسکن پھٹے تو اسے ہم کہیں گے وونڈ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اناٹمیکل کنٹینیوٹی جوائنٹ ٹیشو کی اگر ڈیمیج ہو جائے تو اسے ہم وونڈ کہتے ہیں۔ اچھا، اب نا تھوڑا نا ہم ایک سین ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ۔ سوچو ایک بندہ سڑک پہ چاقو سے زخمی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اسکن پھٹ گئی ہے، خون نکل رہا ہے، یہ وونڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم وونڈ کہیں گے۔ دوسرا بندہ ڈر کے مارے اسٹریس میں چلا گیا ہے، یہ انجری ہے لیکن وونڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے کو کسی نے مار کر ہاتھ توڑ دیا ہے، اس کا کام رک گیا ہے، یہ ہرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف باڈی انجریز، اس میں میکینیکل انجریز، فائر آرم انجریز، روڈ ٹریفک انجریز یا تھرمل انجریز۔ میکینیکل انجریز وہ ہوتی ہیں جیسے فزیکل فورس یا مار پیٹ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لائک ایبریجن، بروز، لیسیریشن، انسائز وونڈ، اسٹیب وونڈ۔ ایبریجن جیسے نا جیسے ایبریجن مطلب گھسنا، ٹھیک ہے، بروز مینس نیلا نشان ہو جانا، لیسیریشن مینس پھٹا ہوا زخم، ٹھیک ہے، جیسے اوکے، اسٹیب وونڈ نائف سے گہرا زخم، ٹھیک ہے۔ اب فائر انجریز وہ دیکھیں گے،
فائر آرم انجریز وہ ہوتی ہیں جو ہے نا جیسے گن اور بلٹ سے جو کاز ہوتی ہیں انجریز، اسے ہم فائر آرم انجریز کہتے ہیں. کسی کو پسٹل یا رائفل سے گولی لگی، ٹھیک ہے، اسے ہم فائر آرم انجریز کہتے ہیں. یہ دیکھو نا یہ ایوریجن ہے. اور ٹریفک ایکسیڈنٹ جیسے نہیں ہوتا، جیسے روڈ پہ جیسے کوئی گھستا ہے، گھسا چلا جاتا ہے روڈ پر. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جیسے ایکسیڈنٹ میں ہونے والی چوٹ، جیسے کار نے ٹکر ماری، بائک سے گرا، ٹرک نے کرش کیا، ٹھیک ہے، اس میں ملٹیپل انجریز ہوتی ہیں جیسے فریکچر، ہیڈ انجریز، ایبریشن ایکسیٹرا. ٹھیک ہے، تو روڈ ٹریفک میں ہمیں ملٹیپل انجریز ملتی ہیں. تھرمل انجریز وہ ہوتی ہیں جو نا ہیٹ اور کولڈ کی وجہ سے ہو، لائک برنس، فروز بائٹ، لائک برنس میں ہیٹ، فائر کیمیکل، فروز بائٹ میں ایکسٹریم کولڈ کی وجہ سے. ادر انجریز کون سی ہوتی ہے جیسے ڈیفینس وونڈ، سیلف انفلیکٹنگ وونڈ، لائک ڈیفینس وونڈ جو ہے نا، ڈیفینس وونڈ وہ ہوتا ہے جب نا بندہ خود کو بچاتا ہے مار سے، تو ہاتھ، بازو یا پام، دیکھو ہاتھ، پام یا بازو، یہ تینوں جگہ پہ اگر چوٹ ہو نا ہم کہیں ڈیفینس وونڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینس وونڈ ہے. جیسے چاقو کوئی مارتے ہیں تو ہم بچاتے ہیں خود کو نا، ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے ڈیفینس وونڈ ہے. سیلف انفلیکٹڈ جب بندہ نا خود کو چوٹ پہنچائے، سوسائڈ اٹیمپ یا ڈرامہ بنانے کے لیے، تو ہم کہیں گے سیلف انفلیکٹنگ وونڈ. ٹھیک ہے، یہ ایبریجن یہ آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ سارے ہمارے ایبریجن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی علاقے، یہ والی دیکھو، اب یہ ساری نا ایبریجن ہے. ایسا لگ رہا ہے یہاں کسی رف سرفیس سے گھس گئی ہے، اس وجہ سے یہ مطلب انجری کاز ہوئی. اسے ہم نا ایبریجن کہیں گے جو رف سرفیس سے گھس جائے. جیسے رف سرفیس جیسے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندہ جب گرتا ہے تو روڈ پہ گھستا ہے. روڈ کیا ہے؟ ایک رف سرفیس ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو اب ایبریجن کی ڈیفینیشن دیکھو. ڈیفینیشن بہت انپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں. سپرفیشل انجری جب ہو نا، اونلی سپرفیشل لیئر اسکن کی ٹوٹ جائیں یا اس میں انجری ہو تو ہم اسے کہیں گے میکینیکل فورس سے ہم اسے ایبریجن کہیں گے. ٹھیک ہے، فرکشن ہو بٹوین اسکن اینڈ رف آبجیکٹ میں. ٹھیک ہے، اسکن اور کسی سخت یا رف سرفیس کے درمیان رگڑ ہو، فرکشن ہو. ٹھیک ہے، جیسے روڈ پہ گر گیا ہو یا دیوار سے ٹکرا گیا ہو، تو یہ ساری چیزیں نا ایبریجن ہوتی ہیں. کریکٹرسٹکس اس میں دیکھیں گے. چلو اس میں نا بلیڈ جو ہے نا تھوڑی ہوگی، تھوڑا بلیڈ ہوگا، یہ جلدی ہیٹ ہو جائے گی، اور اسکار نہیں ہوگا. لیو نو اسکار، اسکار نہیں ہوگا. یہ بیسیکل لائن ہے. اور نا اتنی بلیڈ بھی نہیں ہوتی، یہ بھی بیسیکل لائن ہے. اور جلدی ہیل ہو جاتی ہے، یہ بھی بیسیکل لائن ہے. کلاسیفیکیشن آپ دیکھیں گے. اچھا، یہ جو ہے نا انجری مطلب پین ہوتا ہے اس میں، مگر باڈی اسے نا خود ریکور کر لیتی ہے. اچھا، اس کی کلاسیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے وائوا کے لیے. اس میں کہتے ہیں کہ اسکریچ، کریز، امپرنٹ. اسکریچ مینس کی نا جیسے شارپ نیل یا پن جیسی چیزوں سے اسٹریٹ لائن سے بن جاتی ہے نا. کبھی کبھی ہمیں پن لگتی ہے تو اسٹریٹ لائن بن جاتی ہے ہماری باڈی میں یا کہیں بھی اسکن میں، تو اسے ہم نا اسکریچ کہیں گے. چھوٹی، نیرو اور لیو لائن والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسکریچ. ایگزامپل، کسی نے نا ناخن مار دیا ہو یا کسی کا بریسن گھس گیا ہو تو اسے ہم اسکریچ کہیں گے. اسکریچ کو جان اب نا آئیڈینٹیفائی کر لو گے نا اسکریچ کے. جیسے نا کوئی اب مجھے کوئی پک نہیں آ رہی، میں اس میں دکھاتی آپ کو کہ نا ایک چھوٹی سی پتلی لائن بن جاتی ہے ایک پن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ناخن کی وجہ سے، کوئی بریسلن کی وجہ سے، تو اسے ہم اسکریچ کہیں گے. اچھا، گریس دیکھو. لارج سرفیس ایریا پہ گھسنے کی وجہ سے ہوتی ہے گریس. اور نا اس میں ملٹیپل لائنس ہے. آپ دیکھو خود نا ایک لارج کوئی رف سرفیس ہو، اس میں اگر کوئی باڈی گھس جائے تو کیا ہوگا؟ ملٹیپل لائنس ہوں گی، ارریگولر شیپ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، جیسے روڈ پہ ہم نا فیس کے بل گرتے ہیں، تب جو انجری ہوگی نا اسے ہم گریز کہیں گے. ملٹیپل لائنس ہوں گی ہمارے فیس میں، ارریگولر شیپ ہوگی، اسے ہم گریز کہیں گے. اور نہ کوئی فٹ بال کھیلتے وقت جیسے گھستا ہے اسے بھی ہم گریز کہیں گے. اب اسکریچ جیسے اسٹریٹ لائن ہے، اس میں ملٹیپل اور ریگولر لائنس ہوں گی. امپرنٹ، اب دیکھو نا ایگزامپل سمجھ لو گے. اگر کسی نے پیپر میں اگر سر نے اگر آپ لوگوں کے کسی کو دیے ہیں تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ ایک جو اسٹریٹ لائن جیسے آپ کو یہ سا ایوریجن کی کلاسیفیکیشن ہے. امپرنٹ بھی کہیں گے، پریشر بھی کہیں گے، اور کانٹیکٹ ایوریجن بھی کہیں گے. اب یہ کہ نا امپرنٹ سے پتہ چل رہا ہے مطلب کسی کا پرنٹ جو ہے نا ہماری اسکن میں آ جائے، کسی کے آبجیکٹ کا نشان بن جائے. لائک کسی کو نا ٹائر نے نا گھسیٹا. ٹھیک ہے، تو ٹائر کا جو پیٹرن اسکن میں ہوگا نا، دکھائی دے گا نا، اسے ہم امپرنٹ یا کانٹیکٹ یا پریشر ایوریجن کہیں گے. تو پریشر کی وجہ سے ہی امپرنٹ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اب دیکھو اسکریچ کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ لینئر انجریز اور پوائنٹڈ آبجیکٹ سے، لائک یہ نا بہت انپورٹنٹ ایگزامپل یاد رکھ لو. اچھا، اس کی نا اسپیشل یہ بات ہے اس کا ہی. ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں جو انجری کا اسٹارٹ ہوگا نا، شارپ کلین ایجز ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ نا دیکھو اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھو نا اسٹارٹ ہو رہا ہے انجری.
تو یہاں پہ نا شارپ کلین ایجز ہوں گی اور جہاں پہ اینڈ ہوگا نا وہاں پہ ہیپڈ اپ کی طرح مطلب اسکن اٹھی ہوئی ہوگی اور ساؤنڈنگ میں تھوڑی ریڈش وغیرہ نظر آئے گی دیکھو آپ لگ رہی ہے. تو اسٹارٹنگ میں پن یہاں سے اسٹارٹ ہوئی اور یہاں پہ جا رہی ہے مطلب جیسے اب نا لیفٹ سے اسٹارٹ ہوئی رائٹ سائڈ جا رہی ہے ٹھیک ہے رائٹ سائڈ پہ اینڈ ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو اس سے ہم ڈائریکشن بتا سکتے ہیں. اچھا سیم بات یہاں ہمیں گریز کرا کہہ رہے کہ جب نا براڈ سرفیس اسکن پہ لگے سلائڈ ہو جائے اگینسٹ رف سرفیس. اچھا اس کی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بی سی کیوز کے لیے کیونکہ اس کی اپیئرنس جو ہے نا برن جیسی ہوتی ہے لائک اسکن گریڈ اسٹریپل اور رف ہو جاتی ہے. لیکن یہ برن نہیں ہے رگڑ سی چوٹ ہوتی ہے. اب یہ نا کہاں دیکھتی ہے ایگزامپل جب ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جب کوئی بندہ گرتا ہے بائک یا سائیکل سے گر جائے پلے گراؤنڈ میں فیس کے بل سلائڈ ہو جانا ٹھیک ہے. تو یہ اچھا آپ یہاں پہ دیکھو کہ سلیکٹڈ بارڈر انیشلی جو ہوگا نا وہ بارڈر جو ہمارا ہوگا اسٹارٹنگ میں اسکن کا وہ سلیکٹڈ ہوگا مینس کی رف سا ہوگا ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو رف سا ہو رہا ہے مطلب یہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے اینڈ یہاں پہ ہو رہی ہے تو مطلب ایپیتھیلیم اٹھی ہوئی ہے اینڈ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو گریس سے ہم یہ ایسے بھی ڈائریکشن کر سکتے ہیں. اگر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہاں پہ دیکھو باڈی نا ڈریگ ہوگی اور کنٹامینیٹ ود گریڈ. تو یہ ساری چیزیں نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بی سی کیوز کے لیے. اب یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہو نا کسی کے نشان نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اسے نا امپرنٹ کہیں گے اور کانٹیکٹ یا پیٹرن ایبریشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. کسی پریشر کی وجہ سے وہاں پہ اسٹین یا شیپ بن گیا اسکن میں اس کو ہم جیسے لائگیچر مارک جیسے ہینگنگ جیسے سوسائڈ بندہ کوئی کرتا ہے تو راک باندھتا ہے ٹائٹلی باندھی ہوئی ہوتی ہے. تو اسکن میں نا اس کی ڈیزائن اس کا پیٹرن چھپ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پیٹرن یا امپرنٹ ایبریشن ٹھیک ہے. وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے امپیکٹ یا کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. شیپ ڈیزائن اسکن پر رہ جاتا ہے اس کا. اچھا اگر گردن پہ رسی کا پیٹرن ہو تو ہم کہیں گے یہ لائگیچر مارک ان ہینگنگ مینس کی ہینگنگ کی مطلب سوسائڈ کی وجہ یا ہوموسائڈ ہے یا کسی نے مارا ہو یا خودکشی کی ہو. تو جب ہم آئیں گے نا اسفکسیا میں تو ہم ادھر پڑھیں گے یہ اسٹرینگولیشن ہینگنگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے. نیل اینڈ تھمب کے مارکس اگر ہمیں نا گردن میں ملیں تو ہم کہیں گے مینیل اسٹرینگولیشن مینس کہ کسی نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے. اگر دانتوں کے ہاف مون جیسا نشان تو ہم کہیں گے کسی نے ٹیتھ مارکس ان بائٹنگ مارک ٹائر ریڈیٹر کا ہو میزل مارک گن شوٹ انجری. تو یہ جو نا ہم جب گن کا جو ماؤتھ ہوتا ہے مزل جسے ہم کہتے ہیں جب اسکن کو ٹچ کرتا ہے نا اس کا راؤنڈ نشان اسکن میں پڑتا ہے. تو ہم کہیں گے سوسائڈ کی وجہ سے ہوا یا نا کسی نے اس کو نا ہیڈ پہ پسٹل رکھ کے مارا ہے. زیادہ موسٹلی یہ جو ہے نا سوسائڈ کا کیس ہوتا ہے.